السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے سلوک کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی جو مقام ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن جو بڑے ہیں نا، ان کی تو عزت کی جاتی ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان پہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے ان سے نیک سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جو آپ کے ہم عمر لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی آپ نے عزت کرنی ہے۔ دیکھیں، کسی کو کی تضحیق کر کے، مذاق اڑا کے، کسی کو گرا کے، ذلیل کر کے اگر کوئی انسان خوشی حاصل کرتا ہے تو وہ بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کو ذلیل کر کے خود کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہے۔ وہ کسی نہ کسی کو نشانہ بنانا، کسی نہ کسی کا مذاق اڑانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نفس سے محفوظ رکھے، اور اگر کسی کا نفس ایسا ہو گیا ہے تو اسے توبہ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک روایت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے، ٹھیک ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَيَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيرِنَا، اور ہمارے بڑوں کی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ اب اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی ہوا کہ جو چھوٹے ہیں ان سے تو آپ نے شفقت و رحم کا معاملہ کرنا ہے، ان کی کوتاہیوں اور ان کی جو آپ سمجھ لینا کہ ان کی غلطیاں جو ہیں ان کے سدھار کی اچھے طریقے سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، کبھی ہمارے چھوٹے بالغ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات میں بھی بعض دفعہ جوان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کوئی ترم خان ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، اور وہ ایک جوانی کا جوش ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ آخری والی بات ہے، وہ یعرف شرف کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی قدر و منزلت کو پہچان۔ تو بڑوں کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو بڑے ہوتے ہیں گھروں کے، ان کے لیے پہلی والی بات ہے کہ تم نے چھوٹوں پہ رحم کا معاملہ رکھنا ہے۔ اچھا، اب رحم یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گناہوں میں پڑا ہے تو آپ نے کہا ہاں چلو چھوڑو یار، بچہ ہے رہنے دو، نہیں، آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ ان پہ رحم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، بڑوں کی قدر و منزلت کو پہچاننے کا مطلب نہیں ہے کہ اب ہم ان سے کوئی بات ہی نہیں کریں گے، ہے نا، ایسے کر کے بیٹھے رہیں گے، نہیں۔ قدر و منزلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بات تو کریں گے، بات کرنے کے اوپر منع نہیں کیا گیا، بلکہ آپ جو ہے جب بھی بات کریں گے تو ان کے لحاظ سے بات کریں گے، آپ ان کے مقام سے بات کریں گے۔ آپ ان کو ایسے نہیں ٹریٹ کریں گے جیسے آپ اپنے یار دوستوں کے، اپنے چھوٹوں سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ انہیں رسپیکٹ دیں گے، آپ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں گے، آپ وہ معاملہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ جو اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں بڑوں سے صرف عمر کا بڑا ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ قدر و منزلت میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے شیوخ ہو گئے، مشائخ ہو گئے، اچھا بعض ہم سے عمر میں اگر چھوٹے بھی ہوں تو اب ٹیچر ہے، شیخ ہے، اس کے آگے اب ہم ادب کریں گے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اس طرح جو ہے معاملے ہوتے ہیں۔ تو اس روایت کو امام ترمذی نے اور امام ابی داؤد نے روایت کیا، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت درجہ حسن صحیح پہ ہے۔ اچھا، اب اس کی مزید تفصیلات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حدیث امام ترمذی اسے کتاب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت لاتے ہیں۔ باب ما جاء فی رحمت الصبیان، حدیث نمبر 1920۔ امام ابی داؤد اسے سنن میں کتاب الادب میں لاتے ہیں، باب قائم کیا ہے رحمہ کا، اس میں حدیث 4941۔ امام احمد ابن حنبل بھی اسے لاتے ہیں المسند میں حدیث 7073، اور کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن پر ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ عمر ابن شعیب کے بجائے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت انس سے بھی یہ روایت آتی ہے امام ترمذی کے پاس حدیث 1920 میں۔
اور اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت سے بھی آتی ہے امام احمد ابن حنبل کے ہاں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی سند جو ہے وہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اور امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں حدیث 209، اور امام بخاری نے اسے صحیح البخاری میں نہیں بلکہ الادب المفرد میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو حضرت ابی ہریرہ سے روایت کیا ہے امام بخاری نے حدیث 353۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس روایت سے بھی ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے کام بھی اچھے ہوں اور نیتیں بھی اچھی ہوں، کہ انما الاعمال بالنیات، کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس عاجز کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔